خاص تبلیغ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر غار ہرا میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا حضور کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے آتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی تھی۔ سب خوش رہتے۔ جو ایک بار آپ سے معاملہ کر لے آپ پر موہت ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ اپنا مال کر دیتے تاکہ آپ اس کی تجارت کر سکیں۔ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دے دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے ہزاروں تو مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی اسے پورا کرتے۔ ایک بار عبداللہ بن ابیل حمص نے تجارت کے بارے میں کچھ معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورے طور پر طے نہ ہوا تھا کہ عبداللہ کو کسی ضروری کام سے کہیں جانا پڑا۔ اس نے کہا میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، آپ ٹھہرے رہیں۔ آپ نے ٹھہرنے کا وعدہ کر دیا۔ اتفاق سے عبداللہ اپنے وعدے کو بھول گیا اور 3 دن تک نہ آ سکا۔ آپ برابر اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ تیسرے دن عبداللہ کو اپنے اقرار کا یاد آیا۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور وعدے کے سچے ہیں اس لیے اسی جگہ موجود ہوں گے، اس لیے وہیں آیا۔ اسے ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس غلطی پر اسے ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے۔ وہ ہافتہ وہاں آیا، دیکھا تو حضور وہیں موجود تھے۔ اس نے آتے ہی بہانہ کیا، آپ کچھ نہ بولے۔ غصہ تو دور کی بات، صرف آپ نے اتنا بار کہا عبداللہ تم نے مجھے پریشان کیا، میں 3 دن سے اسی جگہ موجود ہوں۔ اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصل شکل میں ملتی۔ آپ کی دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیہ نام کی عورت کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندان سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھیں۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھیں کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلے ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ چونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت تھیں، پاکیزہ اخلاق تھیں، قریشی اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئیں کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئیں۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضرت رقیہ عثمان سے بیاہی گئیں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔
آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے، تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ چچا ابو طالب بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے جائیں، ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائیں، علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذر کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر دیں یا ان کے ساتھ کر دیا جائے اور اس کی مناسب قیمت لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر زید آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو میں آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ زید کو بلوایا گیا۔ ان نے حارث سے کے پوچھنے پر کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا اگرچہ میں غلام ہوں مگر میں ایک ایسے با اخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دیتا ہوں۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور زید کو اس کے باپ اور چچا کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے لوگو گواہ رہنا، آج سے میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے بہت خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں میں تھا، رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، غرض کی سب آپ سے ملتے اور آپ سب سے ملتے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ ابو بکر بن قحافہ سے تعلق تھے۔ ابو بکر نہایت خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ خون بہا ادا کرنا اور تاوان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلے بنا چو و چرا کے مان لیتے تھے۔ بہت امیر تھے، مصر و شام کی تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں آپ کا خاندان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ففیزاد بہن کے بیٹے تھے، نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صوبے وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کی عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر کر لوگ آپ سے لڑائی کے وقت آپ کو حکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے مانتے تھے، لیکن جب سے آپ ہرا کی غفا سے زیادہ وقت بتانے لگے تھے اس وقت میں آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی آنی شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی چنتا ہو گئی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہوں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور کے پاس بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا، اس کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبریل نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبریل نے نماز پڑھی اور اس دن سے حضور بھی نماز پڑھنے لگے۔
आप तन्हा नमाज पढ़ते थे, ना कोई उस वक्त तक मुसलमान हुआ था नमाज पढ़ता था। पहले तो आप पहाड़ी पर नमाज पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे मकान पर भी नमाज पढ़ने लगे। हजरत खदीजा, हजरत अली, जैद आपको नमाज पढ़ते हैरत से देखा करते थे। वही आने का सिलसिला जारी रहा। एक वही में आया, और तुझको जो हुक्म दिया गया है खोल कर कह दो। आप रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आपकी परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। खास तौर पर अरब का हर कबीला, हर आदमी मुल्हिद था। बुत परस्ती आम थी। खुदा को कोई जानता भी ना था। फिर ऐसे सख्त और सरकश लोग थे कि बुतों के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को भी तैयार ना थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि तबलीग कहाँ से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। खुदा का हुक्म हुआ कि अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराओ। वही से तबलीग का रास्ता बताया। आपने तुरंत तबलीग शुरू की। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के सामने खुदा की तारीफ बयान की। हज़रत खदीजा बुतों को पूजा करती थी, मगर वह बरका से सुन चुकी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर हो जाएं तो अजब नहीं। फ़ौरन ईमान ले आई, कुफ्र व शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके मुसलमान होने से खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हा नमाज पढ़ा करते थे, अब हज़रत खदीजा के साथ मिलकर नमाज पढ़ने लगे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे कि हज़रत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ। अगरचे आप पहले भी हुजूर को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हज़रत खदीजा को कभी ना देखा था। जब वे नमाज से फारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप दोनों क्या कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ रहे थे। आपने हैरान होकर कहा नमाज, लेकिन सजदा तो बुतों को किया जाता है और आपके सामने तो कोई बुत नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुतों को नहीं पूजते बल्कि खुदा को पूजा करते हैं। हज़रत अली ये सुनकर हैरान हो गए। आपने कहा ये तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर ने फरमाया अली, मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है, आओ तुम भी दीन हक में दाखिल हो जाओ। हज़रत अली ने कहा मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात को तक उसे छिपाना ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हज़रत अली ने इस बात पर इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हज़रत अली हुजूर के पास आए और कहा मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हज़रत अली ने तुरंत कलिमा पढ़वा कर मुसलमान कर लिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर ना करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं, तब एलानिया तबलीग करें, और हुक्म भी यही आया था, पहले घर वालों को खुदा से डराओ। एक दिन आप बैठे थे कि हज़रत अबू बकर आए। जब वे बैठ चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, तुम मुझे क्या समझते हो। हज़रत अबू बकर ने कहा आप बहुत नेक और बाखलाक हैं और सच्चा भी। हज़रत अबू बकर ने कहा हाँ सच्चा भी, मैंने कभी आपको गलत बात करते हुए नहीं सुना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेशक यकीन करूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा अच्छा सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर वही आती है, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दो, उसी की पूजा करो जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसके हाथ फना और बका है। मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। हज़रत अबू बकर ने कहा आपको ये सुनकर बड़ी खुशी हुई और हज़रत अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर चले गए। कुछ दिनों के बाद आपने जैद से कहा जैद मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसके भेजे दीन का प्रचार करता हूँ, तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। जैद बोले मेरे मालिक, मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे आपकी बातों में ज़रा भी शक नहीं, आप मुझे मुसलमान कर लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैद को भी मुसलमान कर लिया। अब तीन बहुत ही करीबी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हुआ, लेकिन ये बात छिपने वाली कब थी। धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा, सारे मक्का में शुरू हो गई। कुफारे मक्का ने सुना, सख्त नाराज़ हुए और खुल कर कह दिया कि जो हमारे माबूदों की बुराई करेगा हम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अगरचे आप जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमज़ोर हैं, मक्का वालों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकेंगे, पर आप ना डरे ना घबराए, बल्कि पहले ही की तरह तबलीग करते रहे। ये एक ऐसी दलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम, सारे मुल्क से मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिल गुर्दे वाली बात थी। वह भी इस हालत में कि आपके पास ना तो तलवार थी, ना तलवार में ताकत कि आप लोगों को डरा धमका सके, ना आपके पास आदमी थे कि
قوم آپ سے دھوس کھا جاتی، نہ حکومت تھی جس سے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی جس کے لالچ میں آ جاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، اگر ہاں کچھ تھا تو خدا پر یقین۔ اسی یقین نے آپ میں بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ خدا کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہے، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکے کا ہی ہو یا مکے کے باہر کا ہو، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، خدا کا حکم بیان کر دیتے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا، لیکن اسلام و مسلمانوں کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔